اچھا مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ویسٹ جو ہے یا جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی ان کے موٹیوز ہیں، بیسیکلی وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو بیس بنا کے کہ جو آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا آپ جو فیل کرتے ہیں اپنے بارے میں، آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں آپ چھپکلی ہیں تو آپ چھپکلی ہیں، آپ جیسے کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم درخت ہیں تو ہم درخت ہیں، تو وہ تو بہت آگے کی بات ہو، اب یہاں مرد عورت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک قسم کی مینٹل النس میں مجھے تو یہی لگتا ہے مینٹل النس ہے، تو آخر ویسٹ کیوں نہیں اس کو مینٹل النس مان رہی اتنی واضح چیز کو؟ جی یہ ایک ریکگنائزڈ مینٹل ڈس آرڈر ہے، جینڈر ڈسفوریا کے نام سے. یہ پہلے ICD اور ICD ایک بڑا مشہور مینول ہے جو اس کا ڈیزیز کا ہے. اچھا. اور ایک ہے DSM. اچھا ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہ ڈس آرڈر ہی شمار ہوتا تھا. جی اب نکال اب یہ کچھ سالوں سے انہوں نے اس کو نکال لیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یہ باقاعدہ ایجنڈا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو بھی جو ہیٹروسیکشولز ہیں یا ان کو جو بائی سیکشولز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اس کو لیگل پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سارا جو ہے نا جی فتنہ اس وقت برپا کیا گیا تمام ممالک میں. اچھا پاکستان کے علاوہ اور کتنے مسلم ممالک ہیں جہاں یہ ایکٹ بن چکا ہے؟ میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے علاوہ. انڈیا تو ویسے ہی انڈیا میں میجارٹی تو ہے مسلمانوں کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں ہے اور پاکستان میں ہے، اس کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں نے ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ویسے تو لائر ہیں لیکن میں یہ سوال پھر بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی چیز کو اسپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں گلوبلی، وہ کیا انسانیت کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، کیا ہیں آپ، اور وہ کیوں ایسی سوسائٹی تشکیل پوری دنیا میں دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از دیئر گرینڈ آبجیکٹیو؟ دیکھیں جو سب سے بڑی اہم چیز ہے نا جی کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کا عدو مبین جو ہے وہ شیطان ہے. بے شک. تو یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو مختلف طریقوں سے نت نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں. اور میں اس ساری ڈبیٹ میں جانے سے پہلے نا ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن کا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹرانس مین کیا ہوتا ہے. ٹرانس مین یہ ہے کہ ایک عورت جو بائی برتھ عورت ہے، اس کے میل آرگنز بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ کوئی ڈیفارمیٹی نہ نیچرل ہے نہ ویسے ہے، فیمیل ہے، وہ فیمیل ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں اپنے آپ کو بطور مرد جی آئیڈینٹیفائی کرواؤں گی، جی تو وہ ٹرانس مین ہے، وہ ٹرانسجینڈر مین ہو گیا، وہ ٹرانسجینڈر مین ہے. یعنی وہ ہے عورت ہے لیکن خود کو آئیڈینٹیفائی ایز اے مین کروائے. اب اسی طرح جو ٹرانسجینڈر وومن ہے وہ بائی برتھ اور آرگن وائز وہ مرد ہے، لیکن وہ خود کو کہتا نہیں جی میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروانا ہے ایز اے وومن، تو اس کو ٹرانس وومن کہا جائے گا. اب اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے آرگنز ٹھیک ہیں، کوئی ایسا پرابلم اس کے لیے نہیں ہے، میل آرگنز ہیں اس کے کام کر رہے ہیں، کوئی انٹرنل یا اپیرنٹلی کوئی ایسا ڈس آرڈر نہیں ہے، لیکن وہ خود کو کہتا ہے جی میں ٹرانسجینڈر وومن ہوں. اب اس میں جو انٹرسٹنگلی اب موڈ آف ٹرانزیشن کیا ہے، اب اس کے موڈ آف ٹرانزیشن کو جو ان کی جو ایڈوکیٹ کرنے کی جو ساری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جس میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن بھی شامل ہے، پھر گلیڈ کے نام سے نیوزی لینڈ کا، آسٹریلیا کی کچھ ایسی ہیں جو ان کو ورلڈ وائڈ ایڈوکیسی ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں. ان کی ڈیفینیشن کے مطابق 3 موڈ آف ٹرانزیشنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سوشل ٹرانزیشن اس کو کہتے ہیں. سوشل ٹرانزیشننگ یہ ہے کہ آپ کراس ڈریسنگ کریں، مطلب میں مرد ہوں تو میں عورت کے کپڑے پہننا شروع کر دوں تو یہ کراس ڈریسنگ ہوگی. تو آپ کراس ڈریسنگ کریں، آپ اپنا نک نیم ایسا چوز کریں کہ جو عورت کا ہو، ٹھیک ہے، جو عورت کے لیے مخصوص ہو. پھر آپ اپنے بال وضع قطع وہ آپ ایسی اختیار کریں کہ جی آپ جیسے عورت، آپ مرد ہیں لیکن آپ عورت فیل کریں. صحیح. لوگوں کو بھی یہ سمجھ آئے کہ وہ آپ کو دیکھتے سمجھیں یار کہ عورت ہے. صحیح. تو یہ ہوگی سوشل ٹرانزیشننگ. اب دوسرا موڈ کیا ہے جی، اس سے وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے، نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہ ہے لیگل ٹرانزیشننگ. صحیح. لیگل ٹرانزیشننگ کیا ہے کہ
اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کر لیں، سوشل ٹرانزیشننگ کا فیز آپ نے، اب اس کے بعد آپ کے اگلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو لا میں بھی اپنی جو جینڈر ایکسپریشن ہے اس کے مطابق آپ کو خود کو میں وہ کرواؤں، ریکگنائز کرواؤں. تو آپ جا کے آئیڈینٹی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹس، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس میں اپنی جینڈر جو ہے وہ ٹرانس مین یا ٹرانسجینڈر مین کے طور پہ کروا لیں. تو یہ آتی ہے سیکنڈ فیز ہے کہ ٹرانزیشننگ کا. جی. تھرڈ ہے آپ کا فزیکل اور سرجیکل ٹرانزیشننگ. اب آپ کی یہاں بھی سیٹسفیکشن اگر پوری نہیں ہوئی تو آپ بالکل انتہا پر چلے جائیں اور جا کر یہ کہہ دیں کہ جی مجھے اپنے آپ کو آپریٹ کروانا ہے. صحیح. اور سمپل آپریٹ پہ نہیں رہتے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی ہارمون تھراپی بھی ہوتی ہے، آپ کی اسپیچ اور وائس تھراپی بھی ہوتی ہے کہ آپ کی مردانہ آواز کو تبدیل کر کے وہ زنانہ بنانے کی کوشش کی جائے. ہارمونل انجیکشنز آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں آپ آہستہ آہستہ آپ کی فزیک جو ہے وہ مرد یا عورت جو بھی آپ کی ڈیزائرڈ وہ ہے جنس اس میں آپ کو چلا جائے. تو یہ تینوں چیزیں چاہے وہ سوشل ہو، چاہے آپ کی لیگل ہو، چاہے آپ کی سرجیکل ہو، یہ تینوں چیزیں ہی اسلامی شریعہ میں شرعاً ممنوع اور حرام ہے اور اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے. رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید، حالانکہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال بہت کم کرتے تھے تو انہوں نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ قانون میں بہت بڑی ایک وہ ہے جو خامی بھی ہے اور اس کو درست ہونا ضروری ہے. اب اس میں کون سی ریلیونٹ ہے، ایک بڑا یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر آپ ایکٹ کا سیکشن 2F اور 2E اس کو اگر آپ پڑھیں اس میں یہ باقاعدہ جینڈر ایکسپریشن کی ایک 2E میں جو پروویژن ہے وہ کیا ہے، ریفرز ٹو اے پرسنز پریزنٹیشن آف ہز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ دا ون دیٹ از پرسیوڈ بائی ادرس. صحیح. ٹھیک ہے کہ جینڈر ایکسپریشن آپ نے ایسے دیے، آپ نے لباس حلیہ، اپنے بال، اپنے ایسی چیزیں کی کہ لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ عورت ہے تو آپ کو وہ عورت کریں، حالانکہ آپ انٹرنلی آپ صحیح سالم مرد ہیں. صحیح. اسی طرح جو دوسری ہے 2F وہ ہے جینڈر آئیڈینٹی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے means a person's innermost and individual sense of self as male, female or blend of both or neither that can correspond or not to the sex gender assigned at birth. کہ آپ جو پیدائشی طور پر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جنس دی ہوئی تھی آپ اس کے مخالف کسی جنس میں اپنے آپ کو جو فیل کرتے ہیں آپ وہ چلے جائیں. صحیح. تو یہ اس کی جو لیگل ٹرانزیشننگ ہے یہ اس کو یہ بیان کی کور دیا گیا ہے یہاں پہ. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں اس ایسے بل کو انہوں نے ایکٹ بنایا اس کو اور ابھی تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے. اور یہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے کیسے، حالانکہ ہمارے آئین کے اندر ممبر آف شورا بننے کے لیے واضح چیزیں ہیں اسلامکلی کہ بھئی وہ 5 وقت کا نمازی ہو اور بھی دیگر چیزیں، لیکن شاید اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا تو یہ نتیجہ آ رہا ہے. اچھا ابھی کیس کی کیا سچویشن ہے؟ ابھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ چل رہا ہے، تو اگر آپ کے حق میں آتا ہے یا آپ کے اگینسٹ آتا ہے تو کیا آگے کے کیا اس کے راستے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے پارلیمنٹ کے ممبران کی بات کی نا تو ان سے تو یہ بڑی سنگین قسم کی غلطی واقع ہوئی ہوئی ہے. غلطی جان بوجھ کے یا اس پر آپ خود کھوج لگائیں صافی کے طور پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، مطلب کروائی نہیں گئی بلکہ ان کے علم میں تھا اور یہ ہوئی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ کی یہ تنخواہ ہے، آپ کی یہ مراعات ہیں، آپ نے گھر کے اندر ڈاکہ نہیں ڈلنے دینا، آپ نے اس گھر کو محافظ بنا ہونا ہے اور آپ نے، لیکن آپ بعد میں کہے جی مجھے تو اندھیرے میں رکھا گیا اور ڈاکہ ڈال گیا، تو یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بھئی آپ کو جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا آپ سے وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ جی سوال یہ ہے، اس کو جسٹیفائی نہ کریں. اب اگر ہو ہی گیا تو جو جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے پاس ایک بڑا اچھا رستہ تھا کہ وہ اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرتی. جی انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. ایک لولی لنگڑی حکومت اس وقت اقتدار میں ہے. اگر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اور ممبران جو ہیں وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہیں کہ جناب اس بل کو کالعدم قرار دیں، یہ ہماری نسلیں اس پہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں اور ہم ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو حمایت نہیں کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے. اب دوسری چیز کہ 2018 مئی میں جا کے یہ بل پاس ہوتا ہے.
اور ہماری پٹیشن جا کے قابل سماعت ہوتی ہے 2020 میں، 19 میں فائل کی ہوئی پٹیشن 2020 میں، یہ تقریباً پونے 2 سال کا جو عرصہ ہے۔ اس دوران کسی ایک ممبر پارلیمنٹ کے منہ سے آپ نے سنا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں یار اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے؟ یہ تو 2019 تک ہماری 20 تک جب یہ پٹیشن فائل ہوئی اس کے بعد بھی ہمیں پرابلمز رہے، ہم نے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، لوگ اس پہ ایگری نہیں ہو رہے تھے، وہ تو ان کے لیے تو انبلیویبل تھا یہ ساری چیزیں، جو پارٹیز بھی تھیں، جو مختلف علماء سے بھی ہم نے رابطہ کیا۔ 2022 تک جب تک سینیٹر مشتاق صاحب ایکٹیو نہیں ہوئے، اس وقت سے پہلے نہ تو یہ بات عوام میں اتنی کھل کر سامنے آئی، نہ یہ پارلیمنٹیرینز میں اتنی کھل کے ڈیبیٹس ہوئی۔ تو اتنا عرصہ مئی 2018 سے لے کر مئی 2021 تک یہ 3 سال خاموش رہنا بھی تو ایک بتاتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جی ان سے یہ غلطی ہوئی بھی ہے، اور یہ کفارہ ادا آج تک بھی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آپ سوال ان سے پوچھیں، یہ تو میڈیا پرسنز کو پوچھنا چاہیے۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ ابھی کیس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کیس کی اب پوزیشن یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس بڑا پازیٹیولی اپنے انجام کی طرف چل رہا ہے، اور پٹیشنر سائڈز کے بھی اس میں جو دلائل ہیں اور رسپونڈنٹ سائڈ کے دلائل بھی کنکلوڈ ہو چکے ہیں، اور پچھلی 2 ہیئرنگ سے پٹیشنر سائڈ کے جو ریبٹل آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ بہت جلد اب قوم کو ایک اچھی خوشخبری عدالت سے ملے گی۔ اور اس توقع کی وجہ یہ ہے کہ شریعہ میں ٹرانسجینڈرز کے جو حامی تھے یا ٹرانسجینڈرز کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، وہ اس قانون کی حمایت میں کوئی ایک سنگل ورڈ حدیث کا یا قرآن کا یا نصوص کو وہ نہیں سامنے لا سکے۔ تو مجھے اس بنیاد پر ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس یہ قانون کالعدم قرار دے گا، اور شریعت کورٹ کا ایک دفعہ پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سود کے حوالے سے کافی محنت سے، عرق ریزی سے اور برق رفتاری سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بینچ بھی اس کو کوئی پازیٹیو کنکلوژن کی طرف آئے گا۔